22 لاکھ لوگ جو ہے ابھی بھی زندہ ہیں. 20,000 سے زائد تو یتیم یتیم بچے ہیں وہاں پہ. عید میلہ جو ہے اس کا ایک اہتمام کیا تھا, اس میں 5,000 بچے جو ہے اس میں شریک ہوئے. ان بچوں کے لیے, جو بچیاں تھیں ان کے لیے مہندیوں کا ارینج کیا گیا, جیسے وہ اسٹیکر ٹائپ مہندیاں ہوتی ہیں. ان لوگوں نے کہا کہ ہم کئی مہینوں سے ان بچوں کے ہم نے روتے ہوئے افسردہ چہرے دیکھے ہیں, آج ہم نے ان کو ہنستے ہوئے, مسکراتے ہوئے اور کھلکھلاتے ہوئے ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ صرف واش رومز کے لیے لوگوں کو صبح سے کھڑے ہو کر دوپہر میں جا کے کسی کا نمبر آتا ہے. آپ جب ڈونیشن لوگوں سے لیتے ہیں, لے لیا آپ نے, اب وہ وہاں پہنچانا بھی تو ایک چیلنج ہے, کیونکہ بینکنگ سیکٹر, پورا بینکنگ لائن سسٹم سارا, وہ تو سارا تباہ ہوگا وہاں. تو وہ آپ کیا اس کا جگاڑ ہے, کس طرح ہو رہا ہے وہ, تھوڑا سا یہ بڑا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو اطمینان بھی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم, ہم اہلیان غزہ کو شاید بھول گئے ہیں, لیکن یہ وقت بھولنے کا بالکل بھی نہیں ہے. آج اس ویڈیو کا, اس ولاگ کا مقصد اپنے ان مظلوم مقہور بہن بھائیوں کو دوبارہ سے یاد کرنا ہے اور اپنے آپ کو ریکال کرنا ہے. اور آج میں آپ کو اس ولاگ میں لے کر جاؤں گا JTR ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل میں, جہاں پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے CEO آپریشنز جناب مولانا نعیم شاہد صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, اور اس وقت غزہ میں جو صورتحال ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے. وہاں جو کام, جس کام کی ضرورت ہے اس پر بات کریں گے, کتنا کام ہو چکا ہے یہ ان سے پوچھیں گے, کس کس سطح کا کام وہاں ابھی مزید اس کی ضرورت ہے یہ ان سے جانیں گے, اور یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا غزہ کا معاملہ اتنا نارمل ہو گیا ہے جتنے ہم نارمل پڑ گئے ہیں. یہ ساری چیزیں آج اس ولاگ میں ہیں. یہ ولاگ اگر تھوڑا سا لمبا ہو جائے, آپ نے وقت نکالنا ہے, میری آپ سے درخواست ہے, ہم کم از کم ان لوگوں کا مقدمہ تو سن لیں کہ ہم اتنا بھی وقت نہیں نکال سکتے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ولاگ کو آخر تک دیکھنا ہے, اور یہ بھی درخواست ہے کہ اس ولاگ کو شیئر ضرور کرنا ہے. مجھے پتہ ہے کہ شاید فیس بک اپنی پالیسیز کی وجہ سے اس کانٹینٹ کو وائرل نہ کرے, لیکن آپ نے اپنی کوشش ضرور کرنی ہے. تو آئیے چلتے ہیں اور آپ کی ملاقات کراتے ہیں پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے CEO سے, اور غزہ کے حالات جانتے ہیں اور اپنے آپ کو دوبارہ سے جگانے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات ماشاء اللہ خیریت سے ہیں, طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ, اللہ کا شکر. جی جی ناظرین محترم, اس وقت ہم موجود ہیں, پہنچ چکے ہیں JTR ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل میں, اور ہمارے ساتھ ہیں پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے CEO آپریشنز جناب حضرت مولانا نعیم شاہد صاحب. حضرت بہت شکریہ وقت کے لیے. مائک آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اور آپ نے سب سے پہلے تو یہ بتائیے ہمیں کہ غزہ کا کیا حال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاکم اللہ خیرہ. مولانا عبدالودود صاحب, آپ حضرات ہیں جو ماشاءاللہ ان چیزوں پر یا ایسے ایشوز پر جن کو میرے خیال میں ہم وقت کے ساتھ ساتھ, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اس کو بھولتے جا رہے ہیں, اور لیکن ان کی اہمیت اور افادیت اپنی جگہ پہ اسی طرح قائم ہے جیسے پہلے دن میں تھی. تو اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور ان چیزوں کو پھر دوبارہ سے لوگوں کے سامنے لے کے آ رہے ہیں. اس وقت غزہ کے حوالے سے ہمارے عمومی طور پہ جو ایک سوچ بنی ہوئی ہے اس وقت ہمارے اپنے ملک کے اندر, اس میں تو یہی ہے کہ جی شاید وہ حالات نہیں ہیں. اور دوسرے لفظوں میں اگر ہم کہیں تو اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی جتنی ایک چیز چل رہی تھی, جتنا پہلے ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی, اور جتنا ایک پورا اس مسئلے کو کھڑا کیا گیا تھا اور جس انداز میں اس کو پیش کیا جا رہا تھا, شاید ہو سکتا ہے کچھ پالیسیز ایسی بنی ہیں کہ وہ معاملہ بھی اب اس طرح وہاں پہ ہائی نظر نہیں آ رہا جتنا ہونا چاہیے. لیکن اگر سوشل میڈیا پہ نہیں آ رہا یا ہمارے علم میں نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے. مسئلہ پہلے سے زیادہ بگڑ چکا ہے, پہلے سے زیادہ گمبھیر حالات ہیں. آپ لوگوں کے علم ہی ہے کہ اس وقت تک شہادتیں ہو چکی ہیں, ان کی تعداد جو ہے وہ 40,000 سے زائد ہو گئی ہے, اور تقریباً 90,000 سے زائد جو لوگ ہیں وہ زخمی ہیں. ان شہادتوں میں بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے 5,000 سے پہلے وہ فگر جو بڑی ہے تو ڈائریکٹ 7,000 پہ چلی گئی ہے, جو بچوں کی شہادتوں کی ہے, اور خواتین کا بھی یہی معاملہ. سب سے بڑا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ چونکہ بارڈر کو مکمل طور پہ بند کیا گیا ہے, اور بھوک کی وجہ سے ابھی جو ہے وہ شہادتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. ایک دن کے کھانے کے لیے کم سے کم ان کو 150 ٹرک اگر خوراک کے اگر داخل ہوں غزہ کے اندر, تو یہ ایک دن کا کھانا کھا سکتے ہیں, ایک دن کا. اور اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ بارڈرز کو بند ہوئے
آج جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 1 ماہ سے زائد ہونے والا ہے. تو لوگوں کے پاس کھانے کے لیے بالکل کچھ نہیں ہے وہاں پہ. تو بلکہ یہ حالت ہوئی ہے کچھ جگہوں پہ کہ باہر سے کچھ سامان اگر آتا بھی ہے منگوایا جاتا ہے. جو میرے مراد باہر سے یہ نہیں ہے کہ باہر کے ممالک سے، اندر ہی غزہ کے ساتھ جو ایریا علاقے لگتے ہیں، کیونکہ وہ والی جو چار دیواری تھی وہ کافی حد تک ٹوٹی ہوئی ہے. اور سیدھی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خدمات جو سر انجام دے رہے ہیں یا وہاں پہ اپنی چیزیں لا رہے ہیں یا وہاں پہ سیل کر رہے ہیں، تو اب وہ انہیں اندر سے ہی سامان لے کے اندر وہاں پہ وہ پہنچایا جا رہا ہے. لیکن کتنا کیا جا سکتا ہے؟ 22 لاکھ لوگ جو ہے ابھی بھی زندہ ہیں وہاں پہ. 22 لاکھ لوگ، ان 22 لاکھ لوگوں میں سے 1 لاکھ کے لگ بھگ تو مریض ہیں نا، جو زخمی ہیں، مریض ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑی تعداد ہے جو شمالی غزہ کا علاقہ ہے، وہاں پہ ابھی بھی تقریباً کوئی 1.25 لاکھ کے لگ بھگ لوگ وہاں پہ موجود ہیں. اور وسطی غزہ کو لے کے اگر ہم جنوبی سے یعنی کہ جبالیہ سے لے کر اور رفح تک اگر ہم دیکھتے ہیں، یہ جو ہاف ایریا بنتا ہے، تو یہاں پہ باقی ساری جو عوام ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. خان یونس کے اندر انفراسٹرکچر ختم ہو چکا ہے، حالانکہ وہی ایک شہر بچا ہوا تھا جہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر قائم تھا. لیکن اتنی زیادہ تعداد کی وجہ سے وہاں پہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ صرف واش رومز کے لیے لوگوں کو صبح سے کھڑے ہو کر دوپہر میں جا کے کسی کا نمبر آتا ہے. اور یہ ایک ایسی بنیادی ضرورت ہے جس کو ہم لوگ بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اگر اس وقت میں آپ سے تھوڑا سا پوچھوں کہ جو کرائسس ہوتا آپ نے بتایا کتنے برے حالات ہیں، یہ بھی آپ نے بتا دیا. اب پاکیڈ ہے یا دیگر ادارے، سارے ہر کوئی اپنی بساط بھر کام کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اور یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ بارڈر بند ہے. تو پاکیٹ جو ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے؟ اور اب تک اگر میں آپ سے اعداد و شمار کے آئینے میں پوچھوں تو اللہ کی توفیق کتنی ہوئی ہے کتنا کام کرنے کی؟ میں اس کو توفیق کا یہاں لفظ استعمال کروں گا بیکاز کہ ہر کسی کے نصیب میں ہے نہیں کہ اس مشکل وقت میں اپنے بھائیوں کے لیے کھڑا ہو سکے. یہ صرف پیسے کی گیم نہیں ہے، یہ توفیق کی بات ہے. تو کتنی توفیق ملی ہے اب تک پاکیڈ کو کہ اس نے وہاں پہ، اگر میں فگرز میں پوچھوں اعداد و شمار میں، تاکہ ہمارے لوگوں کو حوصلہ ہو تھوڑا سا کہ الحمدللہ یہاں سے کام ہو رہا ہے، کب سے ہو رہا ہے، اور اب اس وقت کیا سرگرمیاں، تھوڑی اپنی سرگرمیوں کی، اپنے کنٹریبیوشن کی، اپنی کوشش کی تفصیل تھوڑی سی پلیز. جی یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہی جو ہے وہ کچھ وہاں پہ کام ہو رہا ہے اور اللہ کی مدد سے ہی ہو رہا ہے. ورنہ وہاں کی جو صورت حال ہے اور جو حالات ہیں اس میں کام کرنا تقریباً ناممکن بنا دیا ان لوگوں نے. ابھی الحمدللہ پاکیٹ کے ساتھ اور بھی بہت سارے ادارے ہیں ماشاءاللہ جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن ہمارے اداروں کا فوکس زیادہ جو رہا ہے، بڑے اداروں کا، ان کا فوکس رہا ہے کہ وہ یہاں سے سامان بھیجتے تھے مصر میں، اور ایجپٹ کے اندر وہاں سے اسکندریہ کے ذریعے بھی جاتا رہا، اسکندریہ پورٹ کے ذریعے بھی دیگر وہاں سے پھر جب سامان آتا تھا رفح بارڈر کے پاس، تو وہاں سے آگے جگہ بند ہونے کی وجہ سے یا راستہ بند ہونے کی وجہ سے پرابلم تھی. بلا مبالغہ سینکڑوں نہیں ہزاروں ٹرکوں اور ٹرالوں کے اندر خوراک پڑی خراب ہو گئی. اور وہاں پہ جو بڑے ویئر ہاؤسز لیے گئے تھے، وہ ویئر ہاؤسز بھی جن حضرات نے لیے تھے یا جن بڑی آرگنائزیشنز لینے دنیا بھر سے لیے تھے، ایک تو ان کے کرائے بہت زیادہ تھے، دوسرا یہ ہوا کہ کراسنگ کے نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ لوگ بعض اوقات وہ کرایوں کو ان کے کرایوں کی وجہ سے وہ سامان چھوڑ کے وہاں سے وہ چلے گئے کہ اس کی ہم مزید اس کو ادائیگی نہیں کی جا سکتی. اس حد تک یعنی کہ وہاں کی سچویشن بنا گئی بہت زیادہ. تو اندر بھی پھر یہ ہوا کہ جب بھیجا جا رہا تھا تو اندر پورا ایک طبقہ وہ تھا وہاں کی عوام کا، جو کہ ان کے وہاں پہ بھی ایسے لوگ موجود تھے جو دیگر ایریا سے جو آ رہا تھا سامان، تو اس کو وہ باقاعدہ ٹرکوں کو وہاں سے ضائع کر رہے تھے سامان وغیرہ. لیکن انہی میں ہی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی کھڑے کر دیے جنہوں نے باقاعدہ اس سامان کو وہاں پہنچانے کی بھی ذمہ داری لی، اور انہی لوگوں میں سے تھے جو اللہ ان کو جزائے خیر دے. اللہ کے فضل سے ابھی تک جو پاکیٹ نے جو خدمات سر انجام دی ہیں، ایک محتاط اندازے کے مطابق الحمدللہ ہم لوگ تقریباً 50 کروڑ سے زائد جو ہے وہ الحمدللہ ہم لوگ ابھی تک خدمات سر انجام دے چکے ہیں، جس میں مختلف قسم کے اجناس بھی اس میں شامل ہیں. کچھ کھانے پینے کی مد میں ہمارے تقریباً اس وقت تک 26 پروجیکٹس جو ہیں نا وہ وہاں پہ غزہ کے اندر ہوئے ہیں. اور یہ ایک پروجیکٹ سے مطلب ہے کہ جیسے کھانے کا، تو کھانے کا ایک پروجیکٹ ہے جو پکا پکایا کھانا، وہ ہمارا الحمدللہ تسلسل سے چل رہا ہے. پانی کا ہے تو جی وہ ڈیلی کی بنیاد پہ چل رہا ہے. جو پانی کا ہے وہ ڈیلی کی بنیاد پہ وہ چل رہا ہے، پینے والا پانی خاص طور پہ اس کے حوالے سے. اسی طرح پھر وہ جو بنیادی ضروریات ہیں جیسے کپڑوں کی تقسیم ہو گئی، جوتوں کی تقسیم ہو گئی، اسی طرح جو ان کو شیلٹرز وغیرہ ہم نے دیے. ابھی الحمدللہ ہمارے 3 پروجیکٹس جو ہیں وہاں پہ وہ والے ہیں کہ ہم فائبر کے گھر بنا کے وہاں پہ ان لوگوں کو دے رہے ہیں. الحمدللہ اس کی باقاعدہ وہ بن چکا ہے. یہ سارے گھر وغیرہ جو تیار ہوئے ہیں یہ ایجپٹ
نے تیار کروائے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ایک بڑی کھیپ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ہمارے خاص طور پہ جو ڈونرز حضرات ہیں، یہ ان کا میں سمجھتا ہوں کہ اخلاص ہے کہ وہ ان حالات میں بھی انہوں نے اپنے بھائیوں کو یاد رکھا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے الحمدللہ وہ جو فائبر کے گھر وغیرہ ہیں وہ ابھی تیار ہو چکے ہیں الحمدللہ. ان کی انشاءاللہ آپ آج میں ہی آپ ایک ویڈیو بھی دیکھیں گے کہ جو آئے گی اس میں انشاءاللہ. تو وہ گھر وہ باقاعدہ طور پہ جیسے ہی رفع ان کا اوپن ہوگا تو باقاعدہ ٹرالرز پر ان تمام گھروں کو وہاں پہ جا کے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا. اس میں اوپن ہو رہا ہے وقتاً فوقتاً، تھوڑا سا اوپن کرتے ہیں، پھر 10-12 ٹرک چلے جاتے ہیں، پھر بند کرتے ہیں. اب انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے ٹرک وغیرہ جو ہے نا اس میں، کیونکہ 2 انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جو ان کے ساتھ ہم مل کے کام اس پہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس چیز کو الحمدللہ اہمیت دی ہے. کہ الحمدللہ پاکیٹ کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے طور پہ کوئی بھی سرگرمی کرنے کے بجائے جو وہاں پہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز تھیں جن کی ایک کریڈیبلٹی ہے، جن کو ایکسیس ہوتا ہے، ان حالات میں بھی ان کو ایکسیس ہوتا ہے، بہرحال ان کے ساتھ ان کے ایم او یوز ہوئے پہلے سے ہوئے تھے الحمدللہ، جو ان حالات میں فائدہ ہو رہا ہے ان کا. اور ان کا سب سے ایک میں بات انشاءاللہ پوچھوں گا بھی کہ جو پلس پوائنٹ ہے کہ یہ رفح بارڈر پہ ڈپینڈ نہیں ہے، یہ اس پہ ڈپینڈ نہیں کرتے کہ وہ بارڈر کھلے گا خوراک جائے گی، نہیں. ماشاءاللہ ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی سنا، اور ابھی بھی میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کو بیان کریں کہ وہیں سے مقامی جگہ سے جو انہوں نے بتایا کہ کچھ ایریے جو ہے جہاں پہ جنگ زدہ ایریا نہیں ہے کچھ، تو وہیں سے چیزیں خرید کے لوگوں کو پہنچانا. تو اس لیے پاکیٹ جو ڈونیشن بھی میرے خیال لے رہا ہے تو وہ یعنی بہت زیادہ جو سالڈ اشیاء ہیں ان میں نہیں لے رہا، وہ کیش کی صورت میں ہی لے رہا ہے، ڈالرز کی صورت میں، چونکہ ڈالرز. اچھا یہ تھوڑا سا مجھے لوگوں کی دلچسپی بھی ہوگی اس سوال میں، تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ آپ جب ڈونیشن لوگوں سے لیتے ہیں، لے لیا آپ نے، اب وہ وہاں پہنچانا بھی تو ایک چیلنج ہے، کیونکہ بینکنگ سیکٹر پورا بینکنگ لائن سسٹم سارا وہ تو سارا تباہ ہوگا وہاں. تو وہ آپ کیا اس کا جگاڑ ہے، کس طرح ہو رہا ہے وہ، تھوڑا سا یہ بڑا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو اطمینان بھی ہو. تھوڑا سا یہ بھی بتائیں. اور جو آپ کے پروجیکٹس کھانے کے حوالے سے، اس میں جو میں چاہتا ہوں خاص طور پہ خدمات انجام دینے والے، اس وقت تو پاکیٹ ماشاء اللہ وہ ادارہ ہے کہ جس کے پیرول پہ فلسطینی بہن بھائی ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں، یعنی باقاعدہ پاکیٹ ان کو پے کر رہا ہے، تو یہ بڑی بات ہے الحمدللہ. تو ایک تو اپنے کام کا تھوڑا سا طریقہ کار، اور یہ جو آپ پیمنٹ وہاں تک پہنچانے کا جو آپ کا ایک راستہ ہے، تھوڑا سا یہ بتائیں اگر بہت سیکریٹ نہ ہو تو. جزاکم اللہ خیر. اصل میں کام کا طریقہ کار تو ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارے بہت بڑے جو پاکستان کے بہت بڑے ادارے ہیں، دنیا بھر کے بڑے بڑے اداروں نے، انہوں نے فوکس کیا رفح کراسنگ کو کہ یہاں سے سامان بھیجا ہے. دیکھا جائے تو یہ ایک اچھا اور بہتر حل تھا، بشرطے کہ اگر وہ کراسنگ کو اوپن رکھتے، اگر وہ اس بارڈرز کو اوپن رکھتے، لیکن بدقسمتی سے ان لوگوں نے اس کو وہ کیا. اب ہوا یہ کہ اس کرائسس سے پہلے ہی بہت سارا سامان جو وہاں پہ لوگوں نے روزانہ 500 سے 600 ٹرک جو ہے وہ جایا کرتے تھے، وہ دیگر چیزیں بھی ہوتی تھی لیکن کھانا پینا بہت زیادہ وہ بھیجا گیا تھا وہاں پہ. تو شروع میں کے مہینوں میں ہم نے 2-3 مہینوں میں تو وہیں سے ہی ہم نے بڑے بڑے جو ویئر ہاؤسز تھے وہ لیے، اور انہی سے سامان لے کے ہم نے آگے وہیں پہ ڈسٹریبیوشن کی. لیکن کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنے لمبے عرصے تک یہ سلسلہ چلے گا. تو جب عرصہ بہت گزرا تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو آیا وہ یہی آیا کہ اندر خوراک ختم ہو گئی تھی، باہر سے راستہ بند تھا، تو کریں کیا. تو اب ہوا یہ کہ وہاں پہ چونکہ پوری ایک انہوں نے تو اس کو غزہ کو ایک جیل کی شکل دی ہوئی تھی، پوری باؤنڈریز بنی ہوئی تھیں، پورے جنگلے لگے ہوئے تھے، بڑی بڑی جو ہے 18 فٹ کی دیواریں بنائی گئی تھیں. تو اب اس جنگ کی وجہ سے ہوا یہ کہ وہ ساری دیواریں بہت سارے حصوں میں علاقوں میں سے وہ گر گئی. ان کے گرنے کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ جہاں پہ وہ دیگر کچھ معاملات ہوئے تو وہاں پہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ شر میں سے اللہ تعالیٰ نے خیر کا حصہ جو ہے نا وہ نکال دیا. تو ہمیں اس کا اندازہ شروع میں ہی ہو گیا تھا کہ جب ہم ان علاقوں میں ان کے بارے میں پوری ڈیٹیلز ہم نے لی تو اندازہ ہو گیا کہ اگر ہم رفح پر ہی اگر پورا فوکس کریں گے اور اس پر انحصار کریں گے تو شاید خدمات سر انجام نہ دے سکے. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیگر بہت بڑے ادارے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن ہے کہ لیکن ان کا فوکس چونکہ وہاں پہ تھا تو اس لیے اندر کا کام ان کا اتنا زیادہ وہ نظر نہیں آ رہا. ہم نے فوکس ہی اندر رکھا، اور جب یہ سہولت ہوئی تو اندر کے لوگوں کے ساتھ ہم نے معاملات کیے، انہی کے ذریعے پھر ہم نے قریب کے جو شہر تھے جہاں سے یہ سامان لے جایا جا سکتا تھا، اس میں بہت سارے لوگوں نے جو ہے، اگر میں سچی پوچھوں تو وہ سچی بات میری مجھ سے پوچھے تو میں یہی کہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی کچھ لوگوں کے دلوں کو نرم کیا کہ جس کی وجہ سے وہ سامان اندر آنا ہوا. بہت بڑا بلک میں بڑی تعداد میں بڑے ٹرالر میں نہیں لا سکتے کیونکہ وہ فوراً وہ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں سامان جو ہے اس کو منتقل کیا جاتا ہے، اور وہ وہیں سے ہم اندر سے لے کر ہی اندر اس کی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں.
اس وقت بھی ہماری 4 ٹیمیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اس موجودہ صورتحال میں. پیمنٹ کیسے پہنچاتے ہیں آپ؟ یہ ایک سوال تھا میرا. جی پیمنٹ کا جو معاملہ ہے وہ ظاہر ہے جو حکومتی قوانین ہیں ان کی پاسداری ہر ادارے کے اوپر لازم ہے. ہم لوگ بھی اس کی پوری مکمل پاسداری کرتے ہیں. ہمیں سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمارے جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں ان کی طرف سے ہمیں بڑی سہولت ہو جاتی ہے. وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ وہاں سے ڈائریکٹ ترکیے میں جو ان کے ہیڈ آفیسز وغیرہ ہیں جو ہماری 2 بڑی انٹرنیشنل این جی اوز ہیں ان کے تھرو وہ وہاں پہ پہنچاتے ہیں. اور وہاں پہ ان لوگوں کے لیے ٹریولنگ کرنا کوئی زیادہ ایشو نہیں ہے کیونکہ $50,000 تک وہ آرام سے کیری کر سکتے ہیں انٹرنیشنلی وہ اپنے اس کے اندر بھی. تو اس لیے وہ ہمارا ہر ویک میں جو ہے وہ ان کی طرف سے جو بھی اماؤنٹس آتی ہیں وہ ان کے پاکستان میں آئے بغیر ہی وہاں سے وہ اکثر وہاں پہ چلی جاتی ہیں. تو یہ ایک پروسیس جو ہے نا اس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے. جی ہماری اس وقت بھی 4 ٹیمیں جو ہیں وہ کام کری ہیں. آرگنائزیشن جو بڑی ہیں ان کے ساتھ ہمارا آلریڈی چل ہی رہا ہے. ان کے ساتھ ہم 2 شہروں پر فوکس کیا ہوا ہے. 2 شہروں میں ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے 22 لوگ شہید ہو گئے جو ہمارے ساتھ ہمارے پہ رول پہ تھے. وہ غزہ کے ہمارے بھائی کچھ کی فیملیز وغیرہ شہید ہوئیں. اب اس کے بعد بھی ابھی تقریباً جی انہی سرگرمیوں کے دوران ہمارے یعنی کہ ایک بڑا جو جس پہ ہم لوگ بھی ہل گئے تھے ہمارے 7 لوگ اکٹھے شہید ہوئے تھے جس میں ہمارے لیے ایک بڑا. اور وہ شفا ہاسپٹل پر جب بمباری ہوئی تھی وہ لگے وہیں پہ تھے اور وہاں پہ میڈیکل کٹس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ وہ مہیا کر رہے تھے. تو جب وہاں پہ یہ حادثہ ہوا تو اس کے بعد یہ ہم لوگ کے لیے کام بہت وہ ہو گیا مشکل ہو گیا. لیکن میں حیران ہوں ان لوگوں کے جذبے کے اوپر کہ جب ہم نے ان سے دیگر کچھ لوگوں سے رابطہ کیا ان سے درخواست کی تو لوگ ایسے تیار ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے جان تو ویسے ہی اللہ کے حضور چلی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہے کہ ایک تو ہم پہلے ہی سے ان حالات کو فیس کر رہے ہیں لیکن اگر اس سچویشن میں ہم اپنے بھائیوں کی کسی حد تک مدد کر سکتے ہیں تو ہم خوشی سے کریں گے. تو الحمدللہ ہمارا جو نارتھ کے اندر بھی ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں. جبالیہ میں بھی جبالیہ کے ساتھ جیسے میں نے بتایا وہاں کا تعداد کم ہے لیکن بہت زیادہ قسم پرسی کی حالت میں وہ لوگ ہیں. پھر اس کے بعد خان یونس کے اندر اور رفح جو سٹی ہے یہاں پہ. تو یہ 4 جگہوں پہ ہمارے لوگ جو ابھی تک الحمدللہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. کام جیسے میں نے بتایا کہ 26 پروجیکٹس ہمارے جو ہے وہ الحمدللہ وہ چل رہے ہیں. کچھ جو ہے وہ روزانہ کی بنیادوں پر ہیں. وہ جو روزانہ کی ضرورت ہے کھانا سبزی اور اسی طرح کے کچھ اور ضروریاتی چیزیں ہیں جیسے کہ راشن وغیرہ کی ہے یہ ڈسٹریبیوشن یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم فریکوینٹلی جس کو ہم کر رہے ہیں. ہاں البتہ جس میں وہ بڑی بڑی چیزیں جس میں کیا جا رہا ہے پانی کے پروجیکٹس لگا رہے ہیں ہم الحمدللہ. مساجد کی تعمیر ہو رہی ہے وہاں پہ. مساجد کی عارضی تعمیر ہے یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے باقاعدہ طور پہ ہم ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں لیکن ہے کہ وہ اس قابل بنا دیتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک باقاعدہ ایک چھپرا سا لگ جائے اور اس میں پھر اسی کے اندر ہی اسکول کی تعلیم خاص طور پہ قرآن پاک کی جو ہے تعلیم ہے وہ سلسلہ وہاں پہ شروع ہوا ہوگا. وہاں قربانی بہت مہنگی تھی اس بار تو آپ تھوڑا سا اس کو بھی مختصراً بتا دیں کہ قربانی ماشاءاللہ کتنی بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے. اور پھر آپ نے ایک بچوں کے لیے میلہ بھی سجایا وہاں ماشاءاللہ. یہ ایک بڑا یونیک آپ نے ان مشکل حالات میں مسکراہٹیں بانٹنے کا کیا خوبصورت کانسیپٹ تھا. تو ان 2 چیزوں میں آخر میں ضرور میں چاہوں گا آپ بات کریں. جی جزاکم اللہ خیرہ. قربانی کے حوالے سے ہم نے پاکٹ نے یہاں اس پہ طے کیا تھا کہ ہم 3 جو ہے نا وہ سیٹ اپ ارینج کریں گے. ایک سیٹ اپ وہ تھا کہ جس میں ہم نے غزہ کے اندر ہی قربانی کا پورا ایک نظم بنایا ہوا تھا لیکن چونکہ وہ وہاں پہ اس معاملے میں بہت زیادہ سختی کی تھی تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم لوگ کریں تو وہاں پہ لیکن جانوروں کی خریداری یہ سارے کام پہلے سے کرنا تھے. تو ہماری ویڈیوز میں لوگوں نے ہمارے دوستوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بیت المقدس میں ان کا القدس شہر کے اندر ہی ہم نے باقاعدہ طور پہ الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں گائے اور خاص طور پہ جو دمبے ہیں یہ بہت بڑی تعداد میں الحمدللہ ہم لوگوں نے وہاں پہ خریدے. اور آخری دن تک ہم اس انتظار میں رہے کہ یعنی کہ یعنی کہ ایک دن پہلے جو تھا چونکہ ہمارے یہاں کے دن کا اور ان کا بھی فرق تھا ہمارا یہاں کا دوسرا دن تھا اور وہاں کا تیسرا دن تھا. تو ایسی سچویشن میں پھر ہمارے لیے کوئی اور راستہ نہیں تھا تو ہم نے پھر القدس کے اندر ہی تمام جو ہے وہ جانوروں کو ذبح کروا دیا وقت مکمل ہونے سے پہلے. تو ایک تو یہ طریقہ ہم نے کر لیا. دوسرا پھر یہ تھا کہ گوشت ہم نے رکھا 2-3 دن وہاں پہ بھی اسی طرح فریزنگ کے کوئی ترتیب بنتی ہے تو وہاں پہ بھجوا دیں. تو لیکن ان دنوں میں بہت زیادہ سختی کی گئی تھی تو پھر ہم نے القدس کے اندر ہی مسجد اقصیٰ کے قریب جتنی بھی مسلمان آبادی ہے الحمدللہ تو وہاں پہ پھر ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے اندر ان کو گوشت کو تقسیم کیا. اچھا یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے تمام ڈونرز کو پہلے سے بتائی ہوئی تھی کہ ہماری پہلی پریورٹی ہوگی کہ ہم جا کے وہاں پہ ذبیحہ جو ہے وہ غزہ کے اندر ہو لیکن اگر خدا نہ خواستہ نہیں ہوا تو پھر یہ دوسرے اس میں کریں گے. تو ایک تو یہ ہوا اور دوسرا ہم نے طریقہ جو اختیار کیا تھا وہ یہاں پاکستان کے اندر ہم نے قربانیاں جو تھیں وہ باقاعدہ طور پہ یہاں پہ ان کا پورا نظم بنایا گیا اور پھر ان کو باقاعدہ طور پہ قربانی کے ساتھ ہی اسی دوران ہی ان کے بون لیس بنوائے گئے
اور بون لیس بنوا کے پھر ان کا باقاعدہ پروسیس کر کے اس کو ٹن پیک کے اندر اس کا جو اس کی پیکنگ ہے ان کے سالن بنا کے باقاعدہ وہ انہی کے ٹیسٹ کے مطابق، ہمارا ٹیسٹ نہیں، یعنی کہ جو عربوں کا اور خاص طور پہ جو فلسطینی لوگ ہیں انہی کی ریسیپیز کو جو ہے نا ہم نے سامنے رکھ کے اپنے یہاں پہ جو لوگ تھے ان کو باقاعدہ اس بارے میں بتایا. اب اسی کے مطابق یہ ہمارا پروسیس جو ابھی چل رہا ہے، کیونکہ یہ کافی ایک بڑی تعداد تھی الحمدللہ، تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ پروسیس ہمارا جیسے ہی یہ مکمل ہو جائے گا تو پھر یہ سارا ہی پورا سامان جو ہے یہ، لیکن یہ جائے گا رفح کے ذریعے، لیکن ہمارے پاس ایکسپائری جو 1 سے 1.5 سال تک کی تو آرام سے ایکسپائری ہے. تو اس لیے یہ پروسیس ہونے کے بعد پھر ایک ریٹارڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کی پیکنگ ہوگی، تو اس لیے اس میں بغیر کسی پرزرویٹو کے یہ 1.5 سال تک یہ آرام سے یہ چلے گا. تو انشاءاللہ امید ہے اس وقت تک اللہ نے چاہا تو حالات بہت اچھے ہو جائیں گے. اچھا وہ میلے کا میں نے پوچھا جی میلے کا تو یہ ایسی چیز تھی کہ اب ہمیں ظاہر ہر ایونٹس ایسے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے تو ظاہر ہے ان دنوں میں بڑے نئے لباس بھی پہنتے ہیں، بہت ماشاءاللہ سجتے سنورتے بھی ہیں. اب وہاں پہ حالات تو یہ تھی کہ 20,000 سے زائد تو یتیم 20,000 سے زائد تو یتیم بچے ہیں وہاں پہ، جو اس وقت جو موجودہ صورت حال ہے. اب یہ اتنی بڑی تعداد میں بچوں کا یتیم ہونا، والدین نہیں ہیں، کسی کے پورے فیملی ہی نہیں ہے، صرف بچے بچ گئے، نہ سر پہ والد کا سایہ، نہ بہن بھائی بھی نہیں ہے، بعض تو ایسے بچے بھی ہیں، وہ اکیلا فرد جو ہے وہ ایک بچا ہوا ہے. تو ایسی سچویشن میں پھر ہم نے الحمدللہ وہاں پہ عید میلہ جو ہے اس کا ایک اہتمام کیا تھا. اس میں 5,000 بچے جو ہے اس میں شریک ہوئے. ان بچوں کے لیے جو بچیاں تھیں ان کے لیے مہندیوں کا ارینج کیا گیا، جیسے وہ اسٹیکر ٹائپ مہندیاں ہوتی ہیں وہ ان کے لیے لگائی گئیں، ان کو گفٹ دیے گئے، اس کے اندر ان کو ایکٹیویٹیز کافی کروائی گئیں. اور ان کو تو اس کا جو ہمیں فیڈ بیک آیا نا وہ ایسا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یعنی کہ اتنا لوگوں کے جو فیڈ بیک تھے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم کئی مہینوں سے ان بچوں کے ہم نے روتے ہوئے افسردہ چہرے دیکھے ہیں، آج ہم نے ان کو ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے اور کھلکھلاتے ہوئے ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی دعائیں جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے نکل رہی ہیں دل سے. تو یہ سب کچھ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے ان جو ہمارے ساتھ معاونین ہیں خاص طور پہ میں ان کا بےحد شکر گزار ہوں. انہوں نے اس پہ بہت جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک چیریٹی آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنے معاونین کے تعاون کے بغیر نہیں چل سکتے، کہ ان کے نام جو ہیں وہ ہمیں انہوں نے منع کیے ہوئے ہیں کہ آپ نے ہم لوگوں کے نام جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں لینے میڈیاز پر. اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سودا اللہ کے ساتھ ہے، کہتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی خدمت یہ اتنی ہے کہ اگر وہ اللہ اس کو قبول کر لیں تو یہ ہمارے لیے یہی سب سے بڑا ذریعہ نجات ہے. تو الحمدللہ یہ جو بچوں کے چہروں پہ خوشی آئی، جو ان کے چہروں پہ ایک تبسم آیا، اور وہ ہم نے خود وہ ویڈیوز دیکھی. جی ناظر محترم، یہ بڑی جذباتی قسم کی گفتگو آپ نے سنی ہے، اور میرا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم دوبارہ سے اپنے آپ کو ریکال کریں کہ جب یہ مسئلہ شروع ہوا تو ہم میں سے ہر ایک افسردہ تھا بہت، اور ہونا بھی چاہیے. ایک مسلمان کی شان بھی یہ ہے کہ جسد واحد، ایک جسم کی مانند ہے ہم سب لوگ. ایک حصے کو تکلیف ہے دوسرے کو نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خود پر سوال تو ہے. اور دوسرا اس کا مقصد یہ بھی تھا، اور مجھے پاک ایڈ نے یا اس مینجمنٹ سیل نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ ویڈیو بنائیں آگے، یہ گواہ بیٹھے. یہ میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ وائی ناٹ کہ ہم یہ حضرات تو اتنے مصروف ہیں ان سرگرمیوں میں الحمدللہ کہ ان کو اس کا وقت ہی نہیں ہے آنیسٹلی. لیکن مجھے اپنے لیے، آپ سب کے لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم اپنے آپ کو ریکال تو کریں کہ ہم بھول گئے ہیں بالکل ہی. تو میں یہاں پہ ڈونرز حضرات کو بھی ضرور دوبارہ سے جگانے کی کوشش کروں گا. پاک ایڈ کے پاکستان کے اندر جو پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ اس کے سوا ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر ہیں. چترال ہے، تھر ہے، پورے ملک میں الحمدللہ پانی کے کنویں کھود رہے ہیں، ہینڈ پمپ لگائے جا رہے ہیں، لوگوں کو مکان بنا کر دیے جا رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں میں سب سے پہلے وہ ہمارے غزہ کے بھائی ہیں، اور ان کے لیے جتنی بڑی سطح پہ کام ہو رہا ہے، وہاں کی ٹیمیں بنا کے جو کام ہو رہا ہے، روزانہ ان کو کھانا، پانی، بنیادی ضرورت کی چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں جس انداز سے، جس تسلسل کے ساتھ. اور یہ پہلے دن سے جب 7 اکتوبر کا یہ حملہ ہوا اس میں اس کا کلیم کرتا ہوں میں اس میں سچا ہوں الحمدللہ کہ سب سے پہلے اگر کوئی آرگنائزیشن وہاں پہ پاکستان سے پہنچی تھی تو وہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ. اس دن سے لے کر الحمدللہ آج تک یہ کام آپ ہی کے تعاون سے جاری ہے. تو اس تعاون کو روکنا نہیں ہے اور اس ویڈیو کو پہنچائیے آگے جتنا آپ پہنچا سکتے ہیں. ہمیں بہت اس کا بھی خدشہ ہے کہ سوشل میڈیا نے پالیسیز اپنی بہت سخت کر دی ہیں. ہم کوئی بھی ویڈیو بنائیں گے تو اس کا کیا ری ایکشن آتا ہے ہم کو نہیں پتہ، لیکن کوئی بات نہیں، ہم اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں اور کوشش دوبارہ سے کرتے ہیں
تو امید ہے کہ آپ کا تعاون حاصل رہے گا تو پالیسیاں بھی ادھر ادھر انشاءاللہ ہو جائیں گی اور لوگوں تک پہنچے گی بات. بہت شکریہ مولانا نعیم شاہد صاحب آپ کے وقت کا. بہت شکریہ جی. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. ہم سب کی طرف سے آپ کا شکریہ, اس پوری ٹیم کا, پاک ایڈ کا. آپ کے ساتھ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں فلسطین میں, یہاں پاکستان میں, یہ جو بھی ڈونر ہیں ان سب کے لیے بہت دعائیں, اور آپ سے بھی بہت دعاؤں کی درخواست ہے ان سب کے لیے. اور وہاں جو 22 لوگ شہید ہو چکے ہیں اس کام میں, اس خدمت کو سر انجام دیتے ہوئے, ان کی بلندی درجات کے لیے آپ دعا کریں گے تو یہ بیسیکلی ہم اپنی بلندی درجات کے لیے دعا کر رہے ہیں. ان کو کیا ظاہر ہے کیا ضرورت ہے, وہ تو شہید ہیں اللہ کے راستے میں. بہت شکریہ آپ سب کا, اجازت دیجیے, خیال رکھیے, اللہ حافظ.